جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام آنے والی 12 فروری کو دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک عظیم الشان اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ پچھلے چند سالوں سے ملک جس طرح کے حالات سے دوچار ہے اور جو تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کی جانب متوجہ ہوں اور مسائل کے حل کے لیے راستہ تلاش کریں، اور یہ ملک جو ہمارے بزرگوں کی جدوجہد، خدمات، قربانی اور خون کو بہانے کے نتیجے میں پروان چڑھا ہے، یہ آباد اور شاداب رہے اور اپنی خصوصیات اور شناخت اور پہچان کے ساتھ زندہ رہے، یہ ملک میں رہنے والے ہر باشندے کی ذمہ داری ہے۔ جو ماحول حکومت پر قابض طبقہ اس ملک میں بنا رہا ہے، وہ ملک مخالف ماحول ہے۔ اس ماحول سے ملک کی جو جمہوری جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہیں، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، مذہب کی بنیاد پر انسان کا دشمن بن رہا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ عجیب طرح کی صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان تو یہاں صدیوں سے رہتا چلا آ رہا ہے، غیر مسلم بھی رہتے چلے آ رہے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مندریں بھی ہیں، گرودوارے بھی ہیں، گرجا گھر بھی ہیں، سب اپنے اپنے عبادت گاہوں میں آزادی کے ساتھ عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا طبقہ قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے پورے ملک پر کہ بس وہی اپنا جھنڈا بلند رکھے اور کوئی اپنا جھنڈا نہ اٹھائے۔ مسجد کے میناروں سے بلند ہونے والی اذان کی آوازیں اب ان کے پیٹ میں درد کرنے لگی۔ اذانیں تو صدیوں سے ہو رہی ہیں، پہلے بھی تو غیر مسلم یہاں رہتے تھے، ان کو کیوں نہیں پریشانی ہوئی؟ پہلے کشادہ ذہنی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ تھا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ تھا۔ اب وہ جذبات نفرت کی سیاست نے لوگوں کے دلوں سے نکال دیے، اب تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں دوسرے۔ جو آئینی اور دستوری حق ہیں مسلمانوں کے، ان سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے آئین کو مرتب کرنے میں مہینوں خرچ کیے، اور ملک کا آئین اور دستور بنانے والی جو ٹیم تھی اس میں ہمارے اکابر کی شمولیت تھی۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی نور اللہ مرقدہ، جو اس حلقے سے ممبر پارلیمنٹ بھی رہے اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری تھے، وہ اس کمیٹی کے اندر شامل تھے جس نے آئین اور دستور کو مرتب کیا۔ اس میں کھلے لفظوں میں یہ شک ہے کہ ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اپنے مذہبی تقاضوں پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے الگ شک ہے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل قانون ہے، قرآن و سنت کا جو قانون ہے، مسلمان اس قانون پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ ان پر کوئی دوسرا قانون نہیں تھوپا جائے گا کہ تم قرآن کے قانون کو چھوڑ کر یہ قانون مانو۔ یہ آئین کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یکساں سول کوڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کا پورا اس کی تفصیل تیار کر لی گئی، اور جو حکمراں طبقہ ہے بار بار اس کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب پورے ملک میں ایک قانون ہوگا، طلاق کا، نکاح کا اور دوسری سب چیزوں کا، اور سب کو اسی کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو یہ تو مسلمانوں کے مذہب کے اندر مداخلت ہے۔
اس حق کے اندر مداخلت ہے جو اس ملک کا جمہوری آئین ہمیں دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بناتے رہے، ہمیں تو قرآن و سنت کے قانون پہ چل رہا ہے۔ انہوں نے 3 طلاق والا قانون بنا کے کون سا خلاف ادا کر لیا؟ بناتے رہو تم قانون، ہم قرآن و سنت کے قانون کو تو چھوڑیں گے۔ یکساں سویل کوڈ کا قانون بھی اگر تم نافذ کر دو گے تو ہم تو قرآن و سنت کے قانون کو ماننے والے ہیں۔ ہماری نگاہ میں پہلا قانون تو قانون شریعت ہے، لیکن اس ملک کا ایک شہری ہونے کے اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ملک کے آئین و دستور سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کسی بھی طبقے کی طرف سے ہو رہی ہے تو ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز بلند کریں، تاکہ دنیا یہ محسوس تو کرے کہ بے چینی ہے ملک میں رہنے والے لوگوں میں۔ اور پھر انہوں نے ماحول اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ کوئی کچھ اگر بول بھی دیتا ہے تو فوراً اس کی زبان شکنجے میں کسنے کے لیے آ جاتے ہیں، بولنے کے لیے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پروگرام کرنا اور احتجاج کرنا یہ تو بہت دور کی بات۔ ایسے ماحول میں ملک کی راجدھانی دہلی کے قلب میں واقع رام لیلا میدان میں ان مسائل کو لے کر اتنا بڑا پروگرام پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ اس کو کامیابی سے ہمیں شریر لوگوں کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور باری تعالی بامقصد بنائے، اس کو نتیجہ خیز بنائے، حسن و خوبی کے ساتھ صحیح انداز میں وہ پروگرام پایۂ تکمیل کو پہنچ جائے، انجام کو پہنچ جائے۔ یہ دعا کرنی ہے، ساتھ ساتھ اس میں شرکت کا نظام بھی بنانا ہے۔ تو شرکت کی دعوت پیش کی جا رہی ہے آپ کو، آپ حضرات خود بھی شریک ہونے کا نظام بنائیں اور اپنے اپنے حلقوں سے بھی شرکت کا نظام بنائیں۔ اصلاً وہ پروگرام 3 دن چلے گا، 10، 11، 12۔ 10 تاریخ کی صبح سے پروگرام شروع ہو جائے گا وہیں پر، پورے ملک سے ڈیلیگیٹس اور نمائندگان اس میں آ رہے ہیں، ملک کے مختلف صوبوں سے اور علاقوں سے آئیں گے اور وہیں پر وہ 3 دن رہیں گے۔ آخری دن عمومی پروگرام ہوگا جس میں قرب و جوار سے اور اطراف سے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے۔ تو اس 12 تاریخ کے پروگرام میں آپ حضرات کو شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ صبح فجر سے پہلے یہاں سے جانے کا نظام بنا لیں، راستے میں فجر پڑھ لیں یا فجر کے فوراً بعد نکل جائیں تاکہ 8 بجے تک 9 بجے تک آپ وہاں پہنچ سکیں۔ ظہر تک انشاءاللہ پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ اتوار کا دن ہے، مصروفیات تو ہماری رہتی ہیں، لیکن 2-4 گھنٹے اگر اس کام کے لیے ہم فارغ کر دیں گے تو یہ خیر ہی کا کام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے مسائل کو انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات خود بھی شرکت کا نظام بنائیں اور اپنے علاقوں میں اور محلوں میں بھی یہ ماحول بنائیں اور لوگوں کو شریک ہونے کی ترغیب دیں۔